بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ تائیوان کو اسلحہ فروخت کرنے پر چین اور امریکہ آمنے سامنے آ گئے۔ امریکہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں پہلی بار تائیوان کو اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ تائیوان $330 ملین کے معاہدے کے تحت F-16C-130 کے پرزے خریدے گا۔ چینی وزارت خارجہ نے شدید ردعمل میں کہا ہے کہ امریکی اسلحہ کی فروخت چین کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے شیخ حسینہ واجد کو سزا سنا دی۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنا دی۔ ایک کیس میں انہیں سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف 3 ججز پر مشتمل ٹریبیونل نے فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس ایم ڈی غلام مرتضیٰ نے شیخ حسینہ واجد کے خلاف فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق آج عدالت میں 3 ملزمان میں سے صرف سابق آئی جی پولیس چوہدری عبداللہ المامون پیش ہوئے ہیں۔ المامون نے جولائی میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا اور ریاستی گواہ کے طور پر بیان بھی دیا۔ سابق وزیر اعظم حسینہ واجد اور سابق وزیر داخلہ مفرور ہیں۔ خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق شیخ حسینہ واجد کے خلاف فیصلہ 450 صفحات پر مشتمل ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ واجد نے بطور وزیر اعظم مظاہرین پر بے دریغ طاقت کا استعمال کیا۔ انہوں نے مظاہرین پر مہلک ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ واضح رہے کہ استغاثہ نے عدالت سے مطالبہ کیا تھا کہ شیخ حسینہ کو سزائے موت دی جائے کیونکہ ان پر 1400 افراد کے قتل کا سنگین الزام ہے۔ یہ مقدمہ بنگلہ دیش کی خصوصی انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل میں چلایا گیا اور آج اس مقدمے کا فیصلہ ملک بھر کے ٹیلی ویژن چینلز پر براہ راست دکھایا گیا تاکہ عوام خود عدالتی کارروائی سے آگاہ رہ سکیں۔ انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمے میں 80 سے زائد افراد نے گواہی دی، جن میں سے 54 افراد وہ ہیں جو پرتشدد مظاہروں میں زندہ بچ گئے تھے۔ مقدمے میں 10,000 صفحات پر مشتمل دستاویزات جمع کروائی گئیں۔ شیخ حسینہ واجد، جن کی عمر 78 سال ہے، گزشتہ سال ہونے والے طلبہ کے مظاہروں پر سخت کریک ڈاؤن کے الزام میں انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمے میں ٹرائل کا سامنا کر رہی ہیں اور وہ خود عدالت میں موجود نہیں تھیں۔ وہ کسی بھی الزام کو تسلیم نہیں کرتی اور اگست 2024 میں اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد سے بھارت میں مقیم ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے ساتھ کاروبار کرنے والے ممالک کو خبردار کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ روس کے ساتھ کاروبار کرنے والا ہر ملک سخت پابندیوں کا سامنا کرے گا۔ ایران کو بھی پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ریپبلکن رہنما روس سے کاروبار کرنے والے ممالک پر پابندیاں لگانے کی قانون سازی پر کام کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ دباؤ کے باوجود فلسطینی ریاست کی مخالفت جاری رہے گی۔ نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فلسطینی ریاست کی مخالفت جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی انتہا پسند وزراء کی جانب سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی حمایت میں پیش کی جانے والی قرارداد پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کابینہ اجلاس کے دوران دائیں بازو کے وزراء کو فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت قرار رکھنے کا یقین دلایا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ بیرونی اور اندرونی دباؤ کے باوجود فلسطینی ریاست کے خلاف موقف میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ دہائیوں سے جاری مخالفت جاری رہے گی۔ حماس سے متعلق اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ چاہے آسان ہو یا مشکل، لیکن حماس کو ہر حال میں غیر مسلح کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ میں بین الاقوامی فوج کی تعیناتی پر سلامتی کونسل میں آج ووٹنگ ہوگی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں آج امریکی مسودہ قرارداد پر ووٹنگ ہوگی، جس کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کے تحت غزہ میں ایک بین الاقوامی فوج کی تعیناتی ہونا ہے۔ واشنگٹن نے خبردار کیا ہے کہ اس صوبے پر عمل نہ ہونے کی صورت میں لڑائی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ اس مسودے میں، جس میں اعلیٰ سطح کے مذاکرات کے نتیجے میں کئی بار نظر ثانی کی گئی ہے، یہ قرارداد اس منصوبے کی توثیق کرتی ہے۔
جس نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ سے متاثرہ فلسطینی علاقے میں 10 اکتوبر کو جنگ بندی ممکن بنائی تھی۔ واضح ہے کہ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے حملے جاری ہیں اور غزہ میں یومیہ بنیادوں پر فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہونے والی حماس اسرائیل جنگ کے نتیجے میں 2 سال کی لڑائی کے بعد غزہ کی پٹی بڑی حد تک ملبے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ قرارداد کے متن کا تازہ ترین ورژن ایک بین الاقوامی استحکام فورس کے قیام کی اجازت دیتا ہے جو اسرائیل اور مصر اور نئی تربیت یافتہ فلسطینی پولیس کے ساتھ مل کر سرحدی علاقوں کو محفوظ بنانے اور غزہ کی پٹی کو غیر فوجی بنانے میں مدد فراہم کرے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فی الحال کسی بھی مقام پر یورینیم کی افزودگی نہیں ہو رہی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ امریکہ برابری اور منصفانہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں۔ امریکہ صرف اپنی شرائط مسلط کروانا چاہتا ہے۔ ایسے مذاکرات بے معنی ہیں۔ اپنے بیان میں عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ ایران کے لیے صرف باوقار اور باہمی مفاد پر مبنی مذاکرات قابل قبول ہیں۔ ایران کو ہرگز ڈکٹیشن قبول نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے۔ ہماری تمام تنصیبات IAEA کی نگرانی میں ہیں، لیکن فی الحال کسی بھی مقام پر یورینیم کی افزودگی نہیں کی جا رہی۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے میزائل اور ڈرون پروگرام سے متعلق 32 افراد اور اداروں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایران کے میزائل اور ڈرون پروگرام میں مددگار یہ نیٹ ورک مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرے ہیں۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کی 2 بڑی آئل کمپنیوں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امید ہے پابندیاں پیوٹن کو معقول رویہ اختیار کرنے پر مجبور کریں گی اور روسی تیل پر عائد پابندیاں زیادہ عرصے تک برقرار رکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ پیوٹن سے بات چیت ہمیشہ مثبت رہتی ہے مگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی۔ پیوٹن سے ہونے والی ملاقات منسوخ کر دی گئی کیونکہ وہ انہیں مناسب نہیں لگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے امدادی سامان کی غزہ آمد پھر روک دی۔ سردی میں فلسطینی گیلے خیموں میں رہنے پر مجبور۔ غزہ میں موسم سرما کی پہلی بارش کے بعد فلسطینیوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ پناہ گزینوں کے ہزاروں خیمے ڈوب گئے۔ لاکھوں بے گھر فلسطینی کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں۔ اسرائیل نے خیمے اور دیگر امدادی سامان کی غزہ آمد پھر روک دی، جس کی وجہ سے بڑھتی ہوئی سردی اور بارش کی وجہ سے فلسطینی گیلے خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ غزہ پر بارش کے پانی کو روکنے کا کوئی بندوبست نہیں۔ فلسطینیوں نے خیموں کو پانی سے بچانے کے لیے آس پاس گڑھے کھودنا شروع کر دیے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے فلسطینی پناہ گزین اونروا کے مطابق 13 لاکھ فلسطینیوں کی امداد کا سامان موجود ہے جو اسرائیل نے روک رکھا ہے۔ اونروا کے سربراہ کے مطابق سخت سردی اور بارش میں امداد کی فراہمی پہلے سے زیادہ ضروری ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ تباہ شدہ عمارتوں میں پناہ لینے والے فلسطینیوں کو ان عمارتوں کے منہدم ہونے کا خطرہ بھی لاحق ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں بھی جاری ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے 7 اکتوبر 2023 کے حماس کے حملوں کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ تل ابیب سے عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی عوام 7 اکتوبر کے حملوں کی تحقیقات کے لیے ریاستی کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دیر انصاف اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ غزہ سے عرب میڈیا کے مطابق غزہ شہر میں اسرائیلی فوج نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہری شہید ہوا۔ علاوہ ازیں اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر توباس میں بھی فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔